حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گالوں پر گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ پروفٹ تھے۔ وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر سے خشیت میں مبتلا ہو جاتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے ان کی گالوں پر گڑھے پڑ گئے تھے۔ یحییٰ کا مطلب کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ پروفٹ تھے۔ یحییٰ ایک اسلامی عربی النسل لڑکوں کا نام ہے جس کا اردو میں بنیادی مطلب زندہ رہنے والا یا حیات پانے والا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو بچپن ہی سے حکمت اور دانائی، پاکیزگی اور والدین کا فرمانبردار بنایا۔ آپ انتہائی عابد اور زاہد تھے۔ صحراؤں میں عبادت کرتے اور حق گوئی کی پاداش میں ظالم بادشاہ کے ہاتھوں شہید ہوئے، لیکن سچائی پر قائم رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ، پیدائش اور دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ کے والد جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ سے ایک ایسے وارث کی دعا کی جو دین کا کام جاری رکھے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور فرشتے کے ذریعے خوشخبری دی کہ انہیں یحییٰ نام کا بیٹا ملے گا جو سچا نبی ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے بہت سنجیدہ اور عبادت گزار تھے۔ جب دوسرے بچے کھیلتے تھے تو وہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے اور روتے تھے، یہاں تک کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر پاکیزہ، مہربان اور حکمت والے نبی کے طور پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے توریت کی تعلیمات کو عام کیا اور لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس وقت کے ظالم بادشاہ کے ناجائز کاموں، اپنی ستیلی بیٹی سے بادشاہ شادی کرنا چاہتا تھا، اس کی مخالفت کی۔ بیوی نے ان سے دشمنی رکھی اور آخر کار ان کو شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں 5 بار آیا ہے اور ان کا لقب الصبور، صبر کرنے والا، اور النبی الزاہد، زاہد نبی کے طور پر کیا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ کی اپنی ستیلی بیٹی سے شادی کی خواہش کو اس لیے مسترد کر دیا تھا کیونکہ یہ شرعی طور پر حرام اور ناجائز تھی۔ بادشاہ اپنی بھائی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے تھا۔ بادشاہ اس کی نوجوان بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے، توریت اور اس وقت کی شریعت کی روشنی میں اس شادی کو حرام قرار دیا۔ انہوں نے بادشاہ کو واضح طور پر کہا کہ یہ رشتہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بادشاہ کے اس ناجائز تعلق کی مخالفت پر وہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگی اور بادشاہ کو انہیں قتل کرنے پر اکسایا۔ بادشاہ نے اپنی ہوس اور اس عورت کے اکسانے پر شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حق کی پامالی اور حرام رشتے کو جائز کرنے سے منع کیا تھا، جس کی پاداش میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ یحییٰ ایک اسلامی عربی النسل لڑکوں کا نام ہے جس کا اردو میں بنیادی مطلب
زندہ رہنے والا یا حیات پانے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ فرعون تھا۔ وہ بہت ظالم تھا اور بہت سختی کرتا تھا۔ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ فرعون کے پاس اور سختی بالکل بھی نہیں کرنی، آرام سے اس کو دعوت دین دو۔ آپ کو مفہوم بیان کر رہی ہوں جو مکالمہ اللہ سبحانہ و تعالی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوا تھا۔ آپ دیکھیے، نرمی سے بات کرنے کو کہا جا رہا ہے، جبکہ فرعون بہت سخت تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ضد بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سختی کے ساتھ اگر نرمی ہوگی تو تب ہی سختی کا پتہ چلے گا۔ آپ کو ایک اور مثال سے واضح کرتی ہوں۔ رات اور دن، اندھیرے کے بعد جب روشنی ہوگی تو اندھیرے کا پتہ چلے گا۔ بڑا چھوٹا، دیکھیں ضد بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو پیغام یہی ہے کہ نرمی سے بات کی جائے۔ اگر آپ نے اپنا مسئلہ کسی کے سامنے رکھنا ہے اور آپ بالکل صحیح ہیں، اگلا بندہ آپ کی بات نہیں سن رہا، بجائے سختی کے اگر آپ نرم لہجے سے ان سے بات کریں گے، ادب کے ساتھ بات کریں گے، دلیل کے ساتھ بات کریں گے، تو وہ آپ کی بات کو سنے گا۔ پیغام یہی دیا جا رہا ہے۔ امید کرتی ہوں ہم سب اس بات پہ عمل کریں گے، کیونکہ اسوہ حسنہ پہ چلنا کامیابی کی طرف گامزن ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ایک مثال ہے۔ شکراً۔